مسلمان ہر سال لاکھوں کی تعداد میں حج کے لیے مکہ جاتے ہیں۔ اسلام کے مطابق حج ہر اس شخص پہ فرض ہے جو حج کا سفر کرنے کی مالی اور جسمانی طاقت رکھتا ہو۔ مگر کیا حج اسلام کے ساتھ شروع ہوا تھا؟ کیا اس کے ریچولز یا فرائض اسلام نے شروع کیے تھے؟ کیا اہل کتاب یہودی یا مسیحی بھی کبھی حج کیا کرتے تھے؟ کیا وہ مکہ حج کرنے کے لیے آتے تھے؟ کیا موسیٰ، عیسیٰ، یونس، ایلیاہ، داؤد، سلیمان نے کبھی مکہ کا حج کیا تھا؟ اور اگر نہیں کیا تو کیوں نہیں کیا؟ ان سب سوالوں کے ساتھ ساتھ یہ جاننے کے لیے کہ حج ایک کافرانہ رسم کیوں ہے، اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ اس ویڈیو میں آپ کو 5 ایسی وجوہات بتاؤں گا جن سے یہ ثابت ہو جائے گا کہ حج دراصل ایک کافرانہ رسم ہے اور اس کا ابراہیمی مذہبوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اس سلسلے میں سب سے پہلی وجہ تو یہ ہے کہ مسلمانوں کا ایمان ہے کہ کعبہ دنیا کی مقدس ترین جگہ ہے، بلکہ یہ یروشلم سے کہیں زیادہ مقدس مقام ہے۔ مگر جوئش اینڈ کرسچن بکس میں کہیں نہیں لکھا کہ خدا کا پہلا گھر آدم نے مکہ میں بنایا تھا اور اسے دوبارہ اسماعیل اور ابراہیم نے تعمیر کیا تھا۔ تورات اور انجیل میں اس بات کی طرف کوئی اشارہ نہیں ملتا، نہ ہی کبھی کسی نبی نے مکہ میں موجود کعبہ کا حج کیا تھا۔ تورات، انجیل اور صحائف انبیاء میں کئی سو نبیوں کا ذکر موجود ہے، مگر ان میں سے کوئی بھی کبھی مکہ نہیں آیا۔ حضرت موسیٰ جو یہودیوں کے لیے سب سے بڑے نبی تھے، کبھی بھی مکہ نہیں آئے۔ تورات کے مطابق مصر سے نکلنے کے بعد حضرت موسیٰ 40 سال تک بنی اسرائیل کے ساتھ نگیو کے صحرا اور کوہ طور کے آس پاس گھومتے رہے، مگر کبھی بھی مکہ نہیں آئے۔ اس طرح حضرت داؤد اور سلیمان بھی کبھی مکہ نہیں آئے، بلکہ عیسیٰ، یونس، ایلیاہ، سیموئیل، یرمیاہ، بلکہ باقی تمام ہی نبی کبھی بھی مکہ نہیں آئے اور نہ کبھی مکہ کا حج کیا۔ حضرت ابراہیم جو مسلمانوں کے مطابق کعبہ کو بنانے والے تھے، تورات اور دوسرے صحائف انبیاء کے مطابق کبھی بھی مکہ نہیں آئے اور نہ ہی انہوں نے کسی سے کعبہ کا حج کرنے کا کہا۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ کعبہ ابراہیمی مذہبوں کا نہیں بلکہ کافروں کا مقدس مقام تھا۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ رسول اللہ شروع میں تو ہمیشہ ہی یہودیوں اور مسیحیوں کو اپنا الہے یا پھر اتحادی سمجھتے تھے، مگر ان کی کتابوں، نبیوں اور خدا کو ماننے کے باوجود وہ رسول اللہ کا ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ اسی وجہ سے رسول اللہ نے ہجرت کے 2 سال بعد اپنا رخ یروشلم کے بجائے مکہ کی طرف کر لیا۔ اس سے اسلام یہودیوں کے مذہب کے بجائے مشرکین مکہ کے مذہب کے ساتھ مل گیا اور اب کفار کے لیے زیادہ قابل قبول ہو گیا۔ یہ کعبہ کو کافروں سے چھین کر اسلامی مقدس مقام بنانے کی سب سے بڑی وجہ تھی۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ اسلام کے آنے سے پہلے مڈل ایسٹ کے کافروں میں کعبے بنانے کا رواج تھا۔ یہ ایسے مندر ہوا کرتے تھے جہاں خاص پتھروں کو رکھا جاتا تھا۔ عام طور پہ ان پتھروں کو آسمان سے اترا ہوا مانا جاتا تھا اور جن ٹیمپلز یا دیوتا کے گھروں میں ان پتھروں کو رکھا جاتا تھا انہیں بیتلس، بیتل، بیتھل، بیٹل کہا جاتا تھا۔ اسی طرح کعبہ کو بھی بیت اللہ کہا جاتا ہے۔ اس طرح کے مندر یا دیوتا کے گھر یمن سے روم تک بنے ہوئے تھے۔ ذوی الخلاصہ کا کعبہ تاریخ اور حدیث کی کتابوں میں ملتا ہے۔ بخاری کی حدیث نمبر 4355 کے مطابق اسے حضرت محمد کے حکم پہ تباہ کیا گیا تھا۔ ان پیگن ٹیمپلز میں رکھے ہوئے پتھروں کو دیوتاؤں کی نشانیاں، آسمان سے اترے ہوئے اور دیوتاؤں سے ہاتھ ملانے اور کنیکشن جوڑنے کا ذریعہ یا مینز سمجھا جاتا تھا، اور آج آثار قدیمہ اور تاریخ پہ تحقیق سے یہی سامنے آیا کہ کعبہ اصل میں کافرانہ مندر ہی تھا۔ یہ بیٹلس کی ہی ایک عربی شکل تھی جسے بیت اللہ کہا جاتا تھا، مگر بعد میں حضرت محمد نے اسے اپنے مذہب سے اس لیے جوڑا تاکہ ان کا مذہب عربوں کے لیے زیادہ قابل قبول بن جائے۔ چوتھی وجہ یہ ہے کہ اسلامی تاریخ کے مطابق عرب کے یہودی یا مسیحی نہیں بلکہ صرف مشرکین عرب ہی کعبہ کا حج کیا کرتے تھے۔ اسلامی کتابوں میں ان کے حج کی مکمل رسومات یعنی ریچولز کی تفصیلات بیان کی گئی ہیں۔ مسلمانوں نے تو اپنی کتابوں میں یہ تک
لکھا ہے کہ کفار ننگے ہو کے کعبہ کا طواف کیا کرتے تھے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1648 کے مطابق مسلمان خود صفا و مروہ کے چکر لگانے کو ایک کافروں کی رسم ہونے کی وجہ سے ناپسند کرتے تھے، مگر بعد میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 158 نازل ہوئی جس کے مطابق صفا و مروہ کو اللہ کی نشانیاں قرار دے دیا گیا۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1597 کے مطابق حضرت عمر حجر اسود کو چومنا نہیں چاہتے تھے کیونکہ یہ ایک کافروں کی رسم تھی، مگر انہوں نے کہا میں تمہیں اس لیے چوم رہا ہوں کیونکہ محمد تمہیں چومتے تھے۔ اسی طرح بخاری کی حدیث نمبر 1643 کے مطابق حضرت عائشہ نے خود بتایا کہ حرام باندھنا بھی ایک کافروں کی رسم تھی اور کفار دیوی منات کے نام پہ حرام باندھا کرتے تھے۔ فتح مکہ کے بعد مسلمان کعبہ کا حج آزادی سے کرنے لگے اور اس وقت مسلمان اور کفار اکٹھے حج کا فریضہ ادا کرتے تھے، مگر 632 کے حج میں حضرت ابو بکر نے حضرت محمد کے حکم پہ کافروں پر مکہ کا حج کرنے کی پابندی لگا دی۔ اس بات کا ذکر بخاری کی حدیث نمبر 4363 میں آیا اور یہ پابندی کا حکم سورہ توبہ کی آیت نمبر 28 میں دیا گیا تھا جس کے مطابق کفار نجس یا ناپاک ہیں اور انہیں اللہ کے گھر میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ ان تمام باتوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مسلمان خود بھی شروع میں کعبہ کے حج اور طواف کو کافروں کی رسم سمجھتے تھے، اور ایسا سمجھنے کی وجہ یہ تھی کہ وہ عرب میں رہنے والے مسیحیوں اور یہودیوں کے رسم و رواج سے واقف تھے اور جانتے تھے کہ ایک خدا کو ماننے والوں کے مذہب میں حج جیسی کافرانہ رسم کی کوئی گنجائش نہیں۔ اسلامی تاریخ کے مطابق عرب شام اور روم تک سفر کرتے تھے، یروشلم ان کا دیکھا ہوا تھا اور وہ جانتے تھے کہ حج کی رسم کا ابراہیم، موسیٰ اور یسوع مسیح کے دین سے دور دور تک کا کوئی تعلق نہیں۔ پانچویں وجہ یہ ہے کہ حج ایک کافرانہ رسم ہونے کی سب سے بڑی نشانی خود قرآن ہے۔ جب ہم سوال کرتے ہیں کہ کوئی نبی کبھی کعبہ کا حج کرنے مکہ کیوں نہیں آیا تو مسلمان اس پہ کہہ سکتے ہیں کہ یہود و نصارہ نے دوسرے انبیاء کے کعبہ کا حج کرنے کا ذکر اپنی کتابوں سے نکال دیا ہوگا، مگر مسئلہ یہ ہے کہ قرآن میں خود ابراہیم کے علاوہ کسی نبی کے کعبہ میں حج ادا کرنے کا ذکر موجود نہیں، بلکہ رسول اللہ خود پہلے یروشلم ہی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے، مگر بعد میں جب انہوں نے اپنا رخ بدلا تو انہوں نے کعبہ کی طرف نہ صرف منہ کیا بلکہ اسے یروشلم سے افضل بتا دیا اور کہا یہ اللہ کا پہلا گھر ہے جو آدم نے بنایا، پھر ابراہیم نے بنایا اور بعد میں اسحاق کی قربانی کو ہٹا کے اسماعیل کی قربانی کی بات کر لی، بلکہ قربانی کی جگہ کو اسرائیل کی سرزمین سے نکال کے مکہ کر دیا اور صفا و مروہ کی سعی کو ہاجرہ سے منسوب کرنے کے ساتھ ساتھ حجر اسود جو پہلے کفار مکہ کے دیوتاؤں کا پتھر ہوا کرتا تھا اسے جنت کا پتھر قرار دے دیا۔ اگلی ویڈیو میں ہم بقر عید پہ بات کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح سے مسلمانوں نے قربان ہونے والے بیٹے کو بدل ڈالا تاکہ وہ مکہ کو ایک مقدس اور پرانے ترین شہر کے طور پہ ثابت کر سکیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ اچھی طرح سے سمجھ چکے ہوں گے کہ کعبہ ایک بت پرست مندر تھا اور اس کا حج بھی ایک کافرانہ رسم تھی جس کی ابراہیمی مذہبوں میں کوئی گنجائش نہیں تھی، مگر حضرت محمد نے اپنی پیگن کمیونٹی کو اپنے ساتھ ملانے کے لیے ان کی مقدس جگہ کو اسلام کا حصہ بنا لیا تاکہ ان کا مذہب پھل پھول سکے۔ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر کے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کر کے آل نوٹیفیکیشنز آن کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ میرے اس چینل کو پیٹریون پر بھی سپورٹ کریں، پیٹریون کا لنک اس ویڈیو کی اینڈ سکرین اور ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں، اپنا بہت خیال رکھیے گا، آداب۔